فرشتے بنائے، جنات پیدا کیے، ساری مخلوقات کو پیدا کیا،
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ہم نے انسان جیسا کسی کو نہیں بنایا. سبحان اللہ. یا اللہ انسان سارے آپ کو پیارے، سارے انسان اعلیٰ. فرمایا نہیں جو میری چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے میرے، جو میری منشا کے خلاف گزاریں گے اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا یہ تو پھر انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس سے زیادہ بدتر، جانوروں سے بھی بدتر. انسان نہ سمجھے یا اللہ انسانوں کے ذمے آپ نے کیا لگایا؟ فرمایا ہم نے انسان کے ذمے لگایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یا اللہ عبادت کون کرے گا؟ فرمایا پہلا عابد و زاہد میرا بندہ آدم ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا انسان میرا خلیفہ بھی ہے، میرا نائب بھی ہے. خلقتہ بیدی. فرمایا ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پیدا کیا. نفختہ بالروحی. اور اس کے اندر روح بھی ڈالی. اللہ نے خود جنت میں بتایا مقصد. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. سبحان اللہ. یا اللہ اس سے پہلے فرمایا ہاں جنات بھی عبادت کرتے تھے، مقصد تھا. اور جنات میں سب سے زیادہ عبادت کس نے کی؟ فرمایا ابلیس نے، شیطان نے، مردود نے، لعین نے. زمین کے اوپر ایک جگہ انچ بھی نہیں چھوڑا خالی جائے ابلیس لعین نے سجدہ نہ دیا. ایک مرتبہ ابلیس کی ملاقات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام پہلے جنات شیاطین سامنے آتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے ان کو منع کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ جہاں سے گزرتے شیطان وہ راستہ بدل جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ شیطان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، پکڑ لیا، شیطان کو پکڑ لیا اور باندھ دیا. اور شیطان بھی ڈر گیا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، بڑی ذات ہے، اس نے مجھے ڈھیل دے رکھی ہے، یہ تو کلیم اللہ جلالی ہے، مجھے مار نہ ڈالے. کہنے لگا کہ اگر کوئی کام کی بات میں بتا دوں تو میرے اوپر رحم کریں گے، چھوڑ دیں گے؟ بتاؤ. شیطان نے کہا کہ کلیم اللہ اگر کوئی اکیلی عورت بیٹھی ہو تو آپ اس کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھو، پھر میری حرکات شروع ہو جائیں گی. اللہ کے نام پہ دینے کا ارادہ کرو تو تاخیر نہ کرنا، پھر میں نہیں دینے دوں گا. کسی نیکی کا ارادہ کرو، یدی مسجد بنی ہے، ارادہ کرو تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، وگرنہ میں وہ نیکی بھی نہیں کرنے دوں گا. یہ 3 باتیں شیطان نے بتائی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو اتنی بڑا سمجھدار ہے تو تجھے پتہ تو ہے اللہ کو کیوں ناراض کیا ہوا ہے. جہنم بھی دیکھی. اس نے کہا جی میں نے دیکھی ہے، جنت کی چابیاں میرے پاس تھی، میں کروڑوں فرشتوں کا انچارج لگا ہوا تھا. میں نے جتنی عبادت، جتنی میں رب کو جانتا ہوں کون جانتا ہوگا؟ شیطان نے کہا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر رب کا در چھوڑ کے تجھے پتہ نہیں ہے ہونا کیا ہے آخر میں؟ شیطان نے کہا وہ تو مجھے پتہ ہے، آپ میری صلح کروا دیں رب سے، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا رب جلال سے عرض کی یا باری تعالیٰ ابلیس اپنی غلطی کو مان رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، میرے اللہ
آپ اس کو معاف. ان کا نظریہ یہ تھا چلو اس سے تو آگے انسانوں کی جان چھوٹ جائے گی نا، اس کی صلح ہو گئی تو آگے بندے بچ جائیں گے خرافات سے. لیکن اللہ کی تقدیر تو الگ ہے. یا اللہ آپ اس کو معاف کر دیں گے، یہ معافی مانگ لے. رب ذوالجلال نے فرمایا میرا کریم، ہماری صفت ہے معاف کرنا. معاف کرنا ہماری صفت ہے. جتنی بڑا 100 بندوں کا قاتل بھی معافی مانگے تو ہم معاف کر دیں گے. لاکھوں انسانوں کا قاتل بھی توبہ کرے تو ہم معاف کر دیں گے. رات دن زنا کرنے والا معافی مانگے ہم معاف کر دیں گے. 100 سال شراب پینے والا معافی مانگے ہم معاف کر دیں گے. 1000 سال شرک کرنے والا معافی مانگے ہم معاف کر دیں گے. اللہ نے فرمایا ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ایک شرط ہے. اسے کہو جائے میرے آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر دے، میں رب اس کو معاف کر دوں. موسیٰ علیہ السلام آئے، فرمانے لگے شیطان میں نے رب سے منوا لیا، میرا اللہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ فرماتے جا ابلیس آدم کی مٹی کو جا کے سجدہ کر لے، اللہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آگے شیطان تھا، ٹپوسی لگائی اور وہاں جا کھڑا کہنے لگا واہ واہ کلیم اللہ، جب آدم زندہ تھا میں نے سجدہ نہیں کیا، اب میں جا کے قبر کو سجدہ کروں مٹی کو؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جب میں نے زندہ کو نہیں کیا قبر کو کیسے کروں گا؟ یہ واقعہ لکھا ہے، تذکرہ غوثیہ کتاب ہے، اس شریف کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کسی قبر کو سجدہ نہ کرنا وگرنہ یہ شیطان تم سے آگے نکل جائے گا. اس نے انکار کر دیا کہ نہ میں زندہ کو کرتا ہوں نہ میں مردہ کو کرتا ہوں. اللہ نے اس کے مقدر میں لعنت کا توق لکھا تھا. عبادت تو اس نے بھی بڑی کی، لیکن ہر عبادت میں آزمائشی ہے کہ بندہ آزمائش پہ برا کرتا نہیں اترتا. فرمایا نماز بیمار ہے، اللہ فرماتے ہیں آزمائش شروع ہو گئی کہ میرا بندہ نماز چھوڑتا ہے یا پھر بھی پڑھتا ہے، رعایت کر دی. فرمایا بیمار ہے ٹھہر نہیں سکتا، اللہ فرماتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لے، آزمائش میں کامیاب. بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لے، کامیاب. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، کامیاب. ایک بوڑھا تھا، بوڑھے بیٹھے ہیں، غور سے سننا. بارش کی رات تھی، سردیوں کا موسم تھا، عشاء کی نماز کے لیے بوڑھا بھیگتا ہوا بارش میں گھر سے باہر قدم رکھا. شیطان کو خبر ہو گئی کہ سارے نوجوان میں نے گھروں میں سلا رکھے ہیں اور یہ بوڑھا گھر سے باہر نکل آیا. یہ کیوں نکلا ہے؟ شیطان نے آگے اندھیرے میں دھکا دیا، بوڑھا گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے، چوٹ لگ گئی. شیطان خوش ہو گیا کہ اب یہ گھر جائے گا، باہر کہاں نکلتا ہے. پھر یہ گھر گیا، اس نے کپڑے بدلے، وضو کیا، پھر تیاری کی، پھر باہر نکل آیا. شیطان نے پھر دھکا دے دیا، پھر گھر گیا بوڑھا، پھر جا کے کپڑے بدلے، پھر تیاری کی، پھر دیکھا کہ کسی نے آگے چراغ جلایا ہوا ہے اور کہتے خیال کرنا، پھسل نہ جانا، گر نہ جانا، ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ. مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے خود باہر رہا. بوڑھے نے نماز ادا کی اطمینان سے، واپس آیا تو وہی موجود ہے چراغ لے کے، دروازے تک چھوڑنے آیا. تو بوڑھے نے کہا کہ آپ کا شکریہ. اس نے کہا، بوڑھے نے پوچھا اپنا تعارف تو کروا دو. اس نے کہا میں تو ابلیس ہوں، میں تو شیطان ہوں. انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے، تو نے چراغ جلایا اور میرا پاؤں نہیں پھسلنے دیا، یہ نیکی تجھے کب سے آ گئی؟ شیطان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جب تو نے پہلی مرتبہ وضو کیا تھا گھر سے اور تو نے گھر کے دروازے سے باہر قدم بعد میں رکھا، رب نے تیرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ پہلے معاف کر دیے. تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، پھر میں نے تجھے دھکا دے دیا. پھر تو نے ہمت کی، پھر تو نے تیاری کر لی، پھر تو باہر آ گیا. ابھی تو دروازہ نہیں گزرا تھا کہ رب نے تیری 7 پشتوں کے گناہ معاف کر دیے. پھر تیسری مرتبہ تو گھر گیا، پھر تو نے وضو کیا، پھر تو کپڑے بدلے، پھر آیا، پھر مجھے چراغ جلانا پڑ گیا کہ اگر میں آج بھی اب بھی دھکا دیتا ہوں
یہ تو بوڑھا باز نہیں آئے گا اور میرا رب بھی رحمت برسانے سے باز نہیں آئے گا، ایسا نہ ہو رب قیامت تک آنے والے سارے گناہ گاروں کی گناہ نہ معاف کر دے۔ یہ فائدہ ہے نماز عبادت پڑھنے کا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے مجھے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے مساجد، تمہیں شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر کے آگے مسجد بنوا کے دے دی، تمہارا ایک ٹکا بھی خرچ نہیں ہوا۔ وہ لوگ حریص ہیں جنہوں نے بنوا کے دی ہے، انہیں پتہ ہے کہ مسجد بنوانے سے ملتا کیا ہے۔ مامون رشید وقت کا بادشاہ تھا، اس نے عالی شان بادشاہی مسجد بنوائی، اور ایک برابر میں موچی رہتا تھا، غریب جوتیاں گاڑنے والا، اس زمانے کے موچی بھی غریب تھے۔ موچی کے دل میں آیا بادشاہ نے مسجد بنوائی ہے، دیکھ کے آؤں۔ موچی نے آ کے مسجد کا معائنہ کیا، دیکھا، بڑا خوش ہوا، عالی شان بنی ہوئی ہے۔ موچی کی نظر چھت پہ بڑی تو چھت پہ پرنالا نظر نہیں آیا مسجد کا۔ پرنالا ہوتا ہے نا، بچے نبی کے بھی پرنالے جا کے دیکھ رہے، پرنالا نہیں تھا۔ اس کے دل میں آیا اتنی بڑی مسجد بن گئی، پرنالا نہیں لگایا، بارش آ گئی یا چھت خراب ہو جائے گی یا نمازیوں کے کپڑے خراب ہوں گے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگے جو پرنالا تھا، اس پرنالے کا رخ مسجد نبی کے آگے تھا۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہ پرنالا ان کی عدم موجودگی میں اتار کے دوسری طرف کر دیا تاکہ یہ نمازیوں کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ نیت ہوتی ہے نا بندے کی۔ جب عباس نے کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے قاضی کی عدالت میں کیس کر دیا کہ عمر بادشاہ ضرور ہے، امیر المومنین ضرور ہے، لیکن میرے پوچھے بغیر میرے چھت کا پرنالہ کیوں بدل دیا، جبکہ یہ پرنالہ آمنہ کلال آقا علیہ السلام نے خود لگایا تھا۔ جب حضرت عمر کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، گردن نیچے جھکائی، فرمایا اے عم نبی، اللہ کے نبی کے چچا آ جائیں گھر کے قریب۔ آ گئے، حضرت عمر نیچے ہو گئے، جی میں صادق کو بیٹھی گئے، جھک گئے، ان کے اوپر حضرت عباس سوار ہو کے چڑھ گئے اور جا کے وہ پرنالہ لگایا۔ لگانے کے بعد نیچے اتر آئے، فرمایا عمر یہ میرا حق تھا جو میں نے لیا ہے، اب میں نے پورا گھر ہی مسجد نبوی کو عطا کر دی ہے۔ موچی نے دیکھا گھر کو، مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن پرنالا نہیں لگا ہوا، کہتے شکوہ کروں گا تو بادشاہ مارے گا، تیری جرت، اور بادشاہوں کی بنائی مسجد میں اعتراض تو موچی۔ جیسے ہم کسی غریب کو، غصہ بھی سیانہ ہے، ہمیشہ غریب پہ آتا ہے، طاقتور پہ نہیں آتا، وہ ڈر گیا۔ لیکن اس نے کیا سوچا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے گھر کا جھونپڑے کا جو پرانا ٹوٹا ہوا پرنالا تھا وہ رات کو اتارا، چپکے سے جا کے مسجد کی چھت پہ لگا کے جا کے گھر سو گیا کہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے والے تو دیکھ لیا، رب نے تو دیکھ لیا نا۔ رات کو مامون رشید دیکھ رہا ہے خواب کہ جنت کی سیر کر رہا ہے، اور دیکھا ایک محل نظر آیا، آدھا بیت مامون الرشید لکھا کھڑا ہے، یہ مامون رشید کا محل تیار، من بنا مسجدا فی الدنیا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہو سکتا ہے میرے عمل سے اللہ مجھے جنت تیار نہ دے سکتے، لیکن مسجد بنا لو تو رب یقینی طور پہ اپنا گھر جنت میں تمہیں بنا کے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مامون رشید نے خواب دیکھا، جنت کا محل ہے، تیار محل ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرشتے نے بتایا مامون رشید نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے وعدے کے مطابق اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ مامون رشید نے 2 قدم آگے بڑھے اور ایک گھر ویسا ہی اور نظر آ گیا، بالکل پڑوس میں، نہ دروازے میں فرق، نہ دیواروں میں فرق، نہ چمک میں فرق، نہ نورانیت میں فرق، نہ رنگ روغن میں فرق، وہی موتی، وہی عنبر، وہی خوشبو، وہی مہک، وہی مشک، وہی جواہرات، سب چیز سجا ہوا، پین ہی ایک جیسا۔ مامون رشید نے کیا کہا،
مامون رشید نے کہا یہ مسجد کس نے بنائی ہے دنیا کے اندر کہ اس کا گھر بھی میرے گھر کی طرح بنا ٹھہرا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا اس نے کوئی مسجد نہیں بنائی بلکہ جو مسجد مامون رشید نے دنیا میں بنائی تھی اس کی چھت کے اوپر اس نے ٹوٹا پرنالا جا کے لگا دیا۔ اللہ نے اس کا گھر اسی طرح کا جنت میں بنا دیا۔ نواب صبح صادق تھا نا، نواب صبح صادق بہاول پور والا بڑا نواب، بادشاہی مسجد آج بھی وہاں موجود ہے، بہاول پور جا کے دیکھو۔ تو وہ امام صاحب بیچارہ ہر جمعہ کو 2-4 روپے چندہ کرتا تھا، تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ مسجد بادشاہی ہے اور امام ہر جمعہ 2-4 روپے چندہ کر لیتا ہے، تو بادشاہ نے بلایا امام صاحب یہ بادشاہوں کی مسجد ہے، یہاں چندے نہیں ہوں گے، ہمارا خزانہ بھرا پڑا ہے۔ کچھ دن گزرے کہ نلکے کی بوٹی خراب ہو گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ پہلے اس کا تخمینہ لگاؤ، پھر بل بناؤ، پھر انجینئر پاس کرے، پھر خزانے میں جائے گا، جاتے جاتے 10 دن لگے، مہینہ لگے، 15 دن، پھر بوکی کا انتظام ہونا تھا۔ اب امام صاحب بیچارہ آیا، اس نے لوگوں کو کہا بھی مجھے تو نواب صاحب نے منع کر دیا مانگنے سے، تمہیں کس نے منع کیا؟ تم نلکے کی بوکی لگوا لو نا، تمہیں ثواب ہو جائے گا۔ بھائی مسجد بنانے والوں نے بنا دی ہے، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ اس کے اوپر مزید خرچہ نہیں کرنا ہے، یہ آپ نے آباد کرنی ہے، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے۔ یہ ویرانگی کے لیے نہیں بنا کے دی، یہ آباد کرنے کے لیے بنا کے دی ہے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں بنا کے دی کہ صرف دیوبندی نماز پڑھیں، صرف اہل حدیث نماز پڑھیں، صرف بریلوی نماز پڑھیں، نہیں نہیں، یہ اللہ کا گھر سب کا سانجھا ہوتا ہے۔ جیسے رب سب کا ہے، رب کا گھر بھی سب کا ہے۔ بیت اللہ سب کا ہے یا نہیں ہے؟ مکہ سب کا ہے یا نہیں ہے؟ مدینہ سب کا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سب کا ہے یا نہیں ہے؟ رمضان سب کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ دین سب کا سانجھا ہے، مساجد بھی سب کی سانجھی ہے۔ سبحان اللہ، یقین کرو۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یا اللہ عبادت ہے کیا؟ فرمایا کلمہ پڑھنا عبادت ہے، درود پڑھنا عبادت ہے، اور روزہ رکھنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، حلال کھانا عبادت ہے، نکاح کرنا عبادت ہے، خاموش بیٹھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، وعظ کرنا بھی عبادت ہے، وعظ سننا بھی عبادت ہے، داڑھی رکھنا بھی عبادت ہے، سنت کو اپنانا بھی عبادت، یہ ساری عبادت۔ یا اللہ ان میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ اللہ ان میں سب سے بڑی عبادت فرمایا نماز۔ کیوں؟ یہ آسمانی تحفہ، یہ جنت سے آیا ہے، یہ آسمانی تحفہ ہے۔ نماز ہر نبی نے پڑھی ہے، یاد رکھنا، نماز ہر نبی نے پڑھی ہے۔ پہلا سجدہ اس زمین کے اوپر پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے جس نے پہلا سجدہ دیا۔ کہاں؟ سری لنکا میں پہاڑ بھی موجود ہے جبل آدم۔ چلو بتا دیتے ہیں آپ کو، آدم علیہ السلام سپیکر مزہ لگاتا تو میں آپ کو 2 گھنٹے بیان سناتا، لیکن آپ نے کنجوسی کر دی، اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، 200-400 کا سپیکر کرایہ کر دیا، کنجوسی کر دی ہے تاکہ ہمیں تکلیف پہنچے، آپ کی جیب کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نے رات دن بیان کرنے ہوتے ہیں، دن میں 3 بیان بھی ہیں، گلا خراب ہو جائے گا تاکہ بیان نہیں ہوگا، آپ کو تو میں سنا جاؤں گا جیسے بھی زور لگا کے۔ سب سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اچھا کیا بات کر رہا تھا بتاؤ؟ مقصد سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا، پہاڑ کے اوپر جبل آدم سری لنکا کے اندر ایک پہاڑ موجود ہے، میرے آدم کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ 120 فٹ قد تھا آدم علیہ السلام کا، 14 فٹ چھاتی تھی آدم علیہ السلام کی، 5 فٹ کا پاؤں تھا آدم علیہ السلام کا، اور جب اترے تو رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، دن کو نہیں اتارے گئے، رات کی تاریکی میں اتارے گئے، ادھر سمندر ادھر پہاڑ ادھر وادی، اندھیرا خوب اندھیرے میں اتارے گئے۔ آدم جنت سے آئے تھے، رونقیں چھوڑ کے آئے تھے،
قمقمے چل رہے تھے، روشنائیاں تھی، زمین پہ آئے تنہائی ہو گئی، وہ نعمتیں چلی گئی، وہ رونقیں چلی گئی، وہ بہاریں چلی گئی، وہ اللہ کا قرب چلا گیا، اور رات ہے، اندھیرا ہے۔ پتہ تھا کہ مجھے اللہ نے 1000 سال زندگی دی ہے، ابھی تو پہلا سال ہے یا پہلا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں اتار دیا، اب 1000 سال اندھیرے میں کیسے جیوں گا؟ اس خوف میں پوری رات روتے رہے آدم علیہ السلام۔ جب پوری رات آدم علیہ السلام روتے رہے، صبح ہوئی تو فجر ہونے لگی، برا پھوٹنے لگی، سورج کی کرنیں آنے لگی، آدم سمجھ گئے رات گئی، دن آ رہا ہے، امید لگ گئی ہے، کرنیں نمودار ہو گئی ہیں امید کی۔ آدم نے پہلا شکر کا سجدہ دیا، شکر ہے اللہ، میں سمجھا تھا ساری زندگی باقی اندھیرے میں گزاری، دن آ گیا، روشنی آ گئی۔ یہ پہلا سجدہ ہے کہ اللہ کو اتنی پسند آیا کہ فجر کی نماز کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ عبادت کا سجدہ ایک ہی ہے، یاد رکھنا، لیکن ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے اور دوسرا سجدہ شکر کا ہوتا ہے کہ اللہ یہ جبین شکر ہے کہ تو نے غیر کے آگے نہیں جھکنے دی، جھکی ہے تو تیرے آگے جھکی ہے، شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی جب ٹوٹی، پہاڑ پہ بیٹھی، 10 مہینے گھومنے کے بعد سمندر میں پانی میں 10 مہینے کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد نوح علیہ السلام نے جب پاؤں رکھا زمین پہ تو سجدہ دیا وحدہ لا شریک رب کو۔ اللہ نے فرمایا میرا نوح تیرا یہ سجدہ بھی ہمیں بڑا پسند آ گیا، اب قیامت تک ظہر کی نماز کا حصہ بن کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمرود سے جب اللہ نے نکالا تو عصر کی نماز کا وقت تھا، جیسے آگ سے باہر آئے سجدہ دے دیا شکر کا، اللہ شکر ہے آگ سے تو نے مجھے نکال دیا۔ فرمایا جب سجدہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے فرمایا جا میرا ابراہیم تیرا سجدہ پسند آیا، قیامت تک عصر کی نماز کا حصہ بن کے چلتا رہے گا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، مغرب کی نماز کا وقت تھا تاکہ دن کی گرمی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تاکہ بدن کو گرمی دھوپ نہ لگے، اللہ کو احساس پیغمبر کا۔ باہر بھی ایک بیل تیار ہو گئی اور پیغمبر اس بیل کے نیچے جیسے باہر قدم رکھا تو سجدہ دیا اللہ کو، سجدہ دیا۔ سجدہ لوگ بادشاہوں کو بھی دیتے تھے، جب قیصر و کسریٰ اپنے غلاموں کو نوکروں کو سجدہ کرواتے تھے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھ آئے ہیں آپ نبی برحق ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ شفیع الامم ہیں، حق بنتا ہے آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو بھی سجدہ دے کے سلام کیا کریں۔ صحابہ نے عرض کی، آمنہ کے لال مسکرائے اور میں نہیں میرے صحابہ، سجدہ اگر اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں محمد حکم دیتا خواتین کو کہ وہ اپنے شوہروں کو روزانہ سجدہ کریں، لہذا سجدہ ایک وحدہ لا شریک رب کی امانت ہے، اسی کو دیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرمایا یونس علیہ السلام نے سجدہ دیا، اللہ کو پسند آیا، فرمایا قیامت کی صبح تک یہ مغرب کی نماز کا حصہ بن کے چلتا رہے گا۔ اب عشاء کی نماز آمنہ کے لائے معراج والی رات، معراج والی رات آپ گئے، فرمایا ارکب یا رسول اللہ، براق پہ بٹھایا، براہ جبرائیل، جبرائیل بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ اب جبرائیل کو براق پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی، ان کے تو اپنے 600 پر تھے، ایک پر زمین پہ رکھیں ایک آسمان پہ چلا جائے، وہ بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے کوئی پوچھے آپ کے ساتھ کون تھا، فرمایا جبرائیل، جبرائیل سے پوچھے آپ کے ساتھ کون ہے، اللہ کے محبوب، کٹھے بٹھا دیں، آگے پیچھے نہیں کیا، کٹھے پیچھے بیٹھے، آگے اللہ کے محبوب۔ فرمایا ثم ركب براہ جبرائیل ثم وصل الى المدینہ المنورہ قال انزل یا رسول اللہ فصل رکعتین، نیچے اتر جائیں 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لی۔ ثم ركب ووصل الى بیت اللحم، فرمایا انزل یا رسول اللہ صلی رکعتین، یہاں بھی 2 رکعت پڑھے، وہاں پڑھ لی۔ ثم ركب ووصل الى الطور، طور پہاڑ پہ پہنچے،
وہاں پہ انزل یا رسول اللہ صلی رکعت، وہاں بھی 2 رکعت پڑھی، پھر وہاں سے چلے اقصی، مسجد اقصی پہنچے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا جب وہاں پہنچے انزل یا رسول اللہ، اتر آئے، آپ ٹھہر گئے، پیچھے اقدام دیکھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل، سارے نبی آئے ہیں آپ کی ملاقات و دیدار کے لیے، آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 1,24,00,000 کم و بیش انبیاء موجود ہیں، آپ سب میں ٹھہر گئے، جبرائیل نے ایک ایک کے چہرے پہ نظر ڈالی، درمیان میں آئے، محبوب خدا ٹھہرے تھے، قدم یا رسول اللہ فصلی رکعتین، آگے ہو جائے اللہ کے محبوب یا حبیب اللہ فصلی رکعتین، آپ 2 رکعت پڑھا دیں، آپ امام بن جائیں، سارے نبی آپ کے مقتدی بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ کل کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 8۔ کتنی ہو گئی؟ 2 مدینے میں، 2 بیت الحم میں، 2 طور پہ اور 2 بیت المقدس، کتنی ہو گئی؟ 8۔ اور تہجد کی نوافل کتنی ہے؟ 8۔ تحفہ کب ملا؟ اسی رات 50 نمازوں کا، پڑھیں گے 5، ثواب پھر بھی 50 کا ملے گا۔ نمازیں پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ مسجد کو آباد کرو گے نہیں کرو گے؟ مساجد کو آباد کرو، اللہ تمہارے پر راضی ہو، مساجد کو آباد کرو۔ عذر میں اجازت ہے، نہیں جا سکتے اجازت ہے، خوف میں اجازت ہے، مجبوری میں اجازت ہے، لیکن جب تم ٹھیک ہو، امن ہے، پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ ان مساجد کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے اور دہراتے جائیں گے۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید کر، توبہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، جو بیعت ہونا چاہیں ارادہ کر لیں۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، رب ذوالجلال نے قبول اور مقبول کر دی، گناہ معاف کر دی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا جیسے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، آخری بات ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا وہ کون تھا؟ میرے صحابی کھڑے ہوئے، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں ہی تھا وہ گناہ گار۔ آپ نے فرمایا تو گناہ گار نہیں ہے؟ نہیں آقا میں ہی گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ آقا وہ تو میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا جا میرا غلام، میرا صحابی جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ گناہ گار رہتا ہی نہیں، اللہ سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا میرے مولا کا کام ہے۔ جیسے ہاتھ دھونے سے روزانہ پاک کرتے ہو، اتنی ہاتھ روزانہ پاک نہیں ہوتا، بدن پاک نہیں ہوتا، کپڑا پاک نہیں ہوتا، اتنی توبہ کرنے سے بندہ روزانہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب توبہ قبول ہو گئی، اللہ کی شان دیکھیں، جو گناہ آپ نے یا میں نے کیے تھے اللہ نے وہ سارے معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیے۔ وہ گناہ نہیں رہے، اب وہ نیکیاں بن گئی ہیں۔ اعمال نامہ جو خالی تھا بھر گیا نیکیوں والا، جو گناہوں والا تھا مٹ گیا۔ ایک بندے کی عادت تھی، ایک ڈائری بنا رکھی تھی، روزانہ اپنا گناہ خود لکھتا تھا، خود۔ شکر کرو اللہ نے تمہیں لکھنے کے لیے فرشتے لگا دیے۔ روزانہ گناہ لکھتا تھا، روزانہ گناہ لکھتا تھا، لکھتے لکھتے ایک دن آ گیا، کاغذ ختم ہو گئے، قلم کی سیاہی ختم ہو گئی، جگہ نہیں بچی گناہ لکھنے کی۔
ماں کے پاس چلا گیا، اماں جان میں نے روزانہ گناہ لکھنا شروع کیے، آج پتہ چلا اتنے گناہ ہو گئے کہ کاپی کے اندر کوئی گناہ لکھنے کی جگہ ہی نہیں بچی۔ ماں نے کہا بیٹا سارے گناہ ہی لکھے، آج گناہ کوئی نیکی؟ نے کہا میں نے تو نیکی نہیں کی، کیسے لکھتا؟ کبھی کوئی نیکی نہیں کی اماں، ایک نیکی کی تھی بس، وہ میں نے کیا لکھنی تھی، ایک نیکی تھی میں نے لکھی نہیں، سارے گناہ لکھتا گیا۔ اماں نے کہا بیٹا چلو ایک نیکی تو ہے نا، کہیں جگہ دیکھو تھوڑی سی لکھ دو۔ آخری صفحے میں کونے میں ایک چھوٹی سی نیکی کا حوالہ دیا، اللہ مجھے زنا کا موقع ملا تھا، میں صرف تیرے غضب سے، تیرے قہر سے، تیرے خوف میں ڈر گیا اور میں نے زنا نہیں کیا تھا، موقع بھی تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، رضامندی بھی تھی، تیرا ڈر لگا تھا، میں نے زنا سے منہ پھیر لیا۔ یہ سے لکھ کے سویا، کتابوں میں لکھا ہے جب صبح اٹھا تو سارا دفتر گناہوں کا مٹا پڑا تھا، وہ ایک نیکی لکھی تھی۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جیسے ہم یہاں آئے ہیں، یہ نیکی کرنے آئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تصویر، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گانا نمازوں کے ساتھ پابندی کریں گے نا، تسبیحات کی پابندی کریں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کیا ہے؟ عقل حلال، صدق مقال، سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے، اختیار کریں گے نا۔ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، عیب ہے، عیب، شرمندگی ہے، خفت ہے، ندامت ہے، رسوائی ہے۔ اس نبی کا کلمہ پڑا ہے جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا، امتی جھوٹا ہو جائے بڑا عیب ہے۔ وعدہ کرو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام بھی نہیں کھائیں گے، وعدہ تم کرو، کامیاب میرا اللہ کرے۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی جن حضرات نے اس مسجد کے لیے فکر کی، زمین دی، نام میں یا اللہ سب نے جس نے بھی اس کی خدمت کی، بنوائی، یا اللہ عرب کے ہیں، عجم کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما، وعدے کے مطابق ان کو جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرما اور مکمل گھر عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد و شاد بھی فرما۔ یا اللہ قرب و جوار والوں کو اس مسجد کے ساتھ جڑنے والا بنا۔ یا اللہ اختلافات پوری امت کے ختم فرما، اس پوری امت کو نیک اور ایک بنا، تفرقہ بازی کی لعنت سے اب محفوظ فرما، عقائد حقائد توحید والا ایمان نصیب فرما، شرک و بدعات اور رسومات سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرما، روحانی جسمانی امراض دور فرما۔ میرے مولا ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما، بیماروں کو صحت یاب فرما، پریشانوں کی پریشانیوں سے دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد زیر تعلیم ہے کامیابی سے امکنار فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ رب کریم اولاد کے غم اور صدمے سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اسباب و ذرائع خود پیدا فرما۔ یا اللہ مساجد، مدارس، خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی بھی دین کے شعبے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو زندگی بھر میں دعائیں مانگی ہیں ساری قبول و مقبول فرما، اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما۔ ان سب حضرات نے اور میں نے مل کے توبہ کی ہے، رب کریم ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ یا اللہ توبہ قبول ہو جانے کے بعد اب گناہوں سے بچا، عصیاں اور نافرمانی سے بچا، نفس اور شیطان کی شر سے بچا اور اس کے مکر سے بچا۔ یا اللہ عجب اور تکبر سے بچا، ریا دکھاوے سے بچا۔ یا اللہ اخلاص نصیب فرما، خشوع و خضوع نصیب فرما، تقویٰ نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی چاہت نصیب فرما، اپنا قرب و رضا و لقاء و شوق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ذریات و اہل بیت اجمعین۔